تاکہ مشاعرہ کا آغاز شروعات کر سکیں۔ مائک پر عشرت عثمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، پرستاران اردو ادب، معزز حاضرین، شعراء کرام اور عزیز بچوں، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، مسلمان سکھ اور ہندو بولتا ہے، مسلمان سکھ اور ہندو بولتا ہے، سروں پر چڑھ کے جادو بولتا ہے، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ ہم سب کے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے اور طمانینت کی بات ہے کہ آج ہم جس عظیم مقصد کے تحت یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، ہم اس زبان کے سلسلے میں ہم سب یہاں اکٹھا ہیں جو ہماری مادری زبان ہے، جو ہماری مشترکہ تہذیب کی زبان ہے، جس کے اندر ہماری جنگ آزادی کی ایک مسلسل داستان ہے، اور اس داستان کو، اس زبان کو ایک نئی فکر اور جہت عطا کرنے والی شخصیت شاعر مشرق علامہ اقبال کے نام سے آج یہ محفل منعقد کی گئی ہے، برپا کی گئی ہے۔ ایک ایسا عظیم دانشور جو نہ صرف اس زبان کے ماہر تھے بلکہ اس زبان میں انہوں نے زندگی کا جو فلسفہ پیش کیا، اور یورپ کے اندر، مشرق کے اندر، مغرب کے اندر انسانی تہذیب و تمدن کے اخذ کی جو صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دی تھی، اس کو اشعار کے قالب میں ڈھالنا، اگر یہ کہہ لیا جائے کہ وہ الہامی شاعر تھے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا بلکہ 100% حقیقت ہے۔ اور اس الہامی اشعار کے اندر اس کی جو موزونیت ہے، اس کی جس پرسپیکٹیو میں وہ اشعار کہے گئے، وہ کل بھی ہمارے لیے لائق اتباع تھے اور آج بھی ہمارے لیے لائق اتباع ہیں کہ میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کہتی ہے۔ ہم سب آج ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی یوم ولادت پر ہم سب یہاں جمع ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج ہمارے اس خطۂ ارضی سے اتنی دوری پر جنم لینے والی ایک شخصیت اتنے عرصے کے بعد بھی آج بھی تاریخ انسانی کی وہ ایک ایسی نایاب شخصیت ہے، ایک ایسا گوہر نایاب ہے کہ آج بھی ہم سب جب بھی شاعر مشرق علامہ اقبال کا نام لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا فلسفی، ایک بہت بڑا مرشد اور ایک بہت بڑا مربی ہمارے درمیان میں جو تھا۔ آج بھی ان کے اشعار، ان کی باتیں، ان کا فلسفہ، اور اسپین اور دنیا کے دوسرے حصوں میں جانے کے بعد زندگی کو جتنا قریب سے انہوں نے دیکھا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی جسمانی موت سے بچ گئے۔ کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ موت سے بچنے کی ایک ترکیب ہے، موت سے بچنے کی ایک ترکیب ہے، دوسروں کے ذہن میں زندہ رہو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج کی یہ مجلس انتہائی باوقار مجلس ہے اور شہر کی اہم اور موقر شخصیتیں کہکشاں کی شکل میں یہاں جمع ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے انتہائی سعادت کا مقام ہے کہ آج کی اس بزم کی صدارت شہر بنارس کے ایک نامور شاعر، ادیب، انشا پرداز، ادب دوست، سخن نواز اور معروف شاعر عابد ہاشمی صاحب ہیں، جو آج کی اس بزم کی صدارت فرما رہے ہیں۔ آپ سابق پرنسپل ہیں اینگلو اورینٹل مسلم انٹر کالج للہ پورہ بنارس کے سابق پرنسپل ہیں، اور ادب دوستی کے لیے اس شہر ہی نہیں بلکہ قرب و جوار میں اور بنارس کے اور قرب و جوار کے علمی اور ادبی منظرنامے پر اپنی ایک خاصی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم انتہائی ادب و احترام سے ان سے گزارش کریں گے
کہ جناب صدر آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں ڈاکٹر احتشام الحق صاحب سے گزارش کروں گا کہ صدر سے گزارش کریں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اسٹیج پر تشریف لانے والے محترم عابد ہاشمی صاحب. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب شہر کی دو ایسی شخصیتیں جمع ہو جائیں جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آج کے اس قحط الرجال کے دور میں اور آج کے اس زوال آمادہ دور میں ایسی شخصیتیں اب خال خال بچی ہیں، میری مراد آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی ڈاکٹر اظہر سعید صاحب جو لیکچرر ہیں ڈائٹ چندولی کے، یہاں بحیثیت مہمان خصوصی تشریف لائے ہیں. میں ڈاکٹر احتشام الحق صاحب سے اور ان کے رفقا سے گزارش کروں گا کہ مہمان خصوصی سے اسٹیج پر آنے کی گزارش فرما دیں، اور مہمان محترم سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسے قبول فرما لیں. اسٹیج پر ہمارے ڈاکٹر اظہر سعید صاحب جو آج کے اس بزم کے مہمان خصوصی ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بیچ میں اردو ادب کی ایک تخلیقی صلاحیت رکھنے والی اور تخلیقی ذہن رکھنے والی شخصیتیں کہکشاں کی شکل میں یہاں جمع ہیں. اور جہاں تک میری نظریں دیکھ پا رہی ہیں، ہمارے بیچ میں برادر گرامی زمزم رام نگری صاحب رام نگر کی سرزمین سے اس وراثت کو سہیجتے ہوئے، اس وراثت کو اپنے اندر سموتے ہوئے یہاں آج کی اس بزم میں تشریف لائے ہیں. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ آج ہمارے علاقے کی علمی، ادبی، سماجی، لسانی، دینی، دعوتی اور اصلاحی مجلسوں کی ایک اہم شخصیت جنہیں ہم سب احمد اعظمی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، میں ان سے بھی انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. ہمارے بیچ میں ہمارا یہ شہر ہے بنارس آل انڈیا اور کل ہند مشاعروں کی روایات کا امین رہا ہے. اس سرزمین سے ادب کی جو خدمات ہوئی ہیں اور خاص طور سے مشاعروں کی جو تاریخ ہے، جو عصر حاضر میں جو مشاعرے ہوا کرتے تھے، ان مشاعروں کی ایک اہم اور ضروری شخصیت برادر گرامی جناب نظام بنارسی صاحب بھی پورے نظام کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اور اکبر الہ آبادی اور اس قطار کے مردم خیز سرزمین سے اور مردم خیز شعراء کرام جو زبان و ادب کے پاسبان رہا کرتے ہیں، اس سرزمین کی نمائندگی کرنے والا، اس ادبی سرزمین کا ترجمان شاعر جناب شارق الہ آبادی یہاں تشریف لائے ہیں. میں ان سے بھی گزار ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں. بنارس کی سرزمین اور آپ کے احباب آپ کا بہت والہانہ استقبال کرتے ہیں. آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم سب ہمارے بیچ میں معروف صحافی اور شعر و ادب سے تعلق رکھنے والے اور ادبی تخلیقی ذہن رکھنے والے ہمارے بہت ہی قابل قدر امر اجالا جو روزنامہ، ہندی روزنامہ بنارس کا ایک نامور روزنامہ، اس سے منسلک رہے ہوئے صحافی موجودہ وقت میں آپ کی وابستگی آواز ملک روزنامہ آواز ملک سے ہے. برادر گرامی جناب اشفاق صدیقی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں. وہ بھی اپنے اشعار سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں گے. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور زحمت گوارہ کریں. ہمارے یہاں کی عبقری شخصیات کے ساتھ آپ بھی یہاں پہ جمع ہو جائیں. میں تمام شعراء کرام کا، تمام حاضرین کا، محبین اردو کا سلطان کلب کی جانب سے اور اپنے تمام رفقا کی جانب سے نیشنل انٹر کالج کے ہمارے دو قابل احترام اساتذہ کرام محترم رضوان احمد صاحب اور ہمارے ایک استاد ابھی اس وقت میں بڑی شرمندگی ہو رہی ہے مگر ہمارے استاد ہیں وہ بھی یہاں. آپ کا نام ضیاء الدین صاحب، ہاں محترم ضیاء الدین صاحب اور رضوان اللہ صاحب نیشنل انٹر کالج کے آپ سب لیکچرر ہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ دوستوں انہی اساتذہ کی دعاؤں کی برکت سے انہوں نے ہی قلم پکڑنا سکھایا. آج ذہنوں کے اندر جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا ایک نور ہے، ایک روشنی ہے
جس کے سہارے سے گفت و شنید کا کچھ ماحول بن پاتا ہے، ہم کچھ کہہ پاتے ہیں، آپ کچھ سن پاتے ہیں، یہ انہی اساتذہ کرام کی محبتوں کا، انہی کی کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ میں ان اساتذہ کرام کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور انتہائی ادب و احترام سے ان سب کا آپ کا والہانہ استقبال کرتا ہوں۔ قبل اس کے کہ باضابطہ یہ پروگرام شروع ہو، یہ جو ہمارے سامعین تھوڑا منتشر ہیں، میں احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب قریب تشریف لے آئیں، وہ جو درمیان میں بہت خلا ہے، ایک منظم نظام بنا لیں۔ دیکھیے، کسی بھی پروگرام کی کامیابی افراد کی اکثریت اور کمیت پر نہیں ہوتی، بلکہ سنجیدہ سامعین کچھ بھی ایسے مل جائیں جو ادب دوست ہوں، ذوق رکھنے والے ہوں، سخن داں ہوں، سخن فہم ہوں، سخن پرور ہوں، ایسے لوگ بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں ادبی مجالس کے لیے اور تخلیقی مجالس کے لیے، شعری مجالس کے لیے۔ ہمارے لیے اتنی تعداد کافی ہے، بس آپ لوگ وثوق کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ایک نام اور جو آج کے شعراء کرام کی فہرست میں ہے، جناب سلام بنارسی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ محترم سلام بنارسی صاحب جو آج کی اس بزم میں اپنے غزل اور اپنا کلام پیش کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہم سب جس نسبت سے جمع ہیں، اس نسبت کی قیادت آج شہر بنارس کی ایک موقر اور قابل احترام شخصیت، نامور شاعر اور ادیب محترم عابد ہاشمی صاحب، سابق پرنسپل اینگلو اورینٹل مسلم انٹر کالج للہ پورہ بنارس فرما رہے ہیں۔ اب میں جناب صدر کی اجازت چاہوں گا کہ اگر وہ اجازت مرحمت فرما دیں تو آج کی اس مجلس کا باضابطہ آغاز کر دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔